السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا جو انچینٹ کا اقرا سیریز کا سیشن ہے اس میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سورہ نور کی آیت نمبر 14 سے 18۔ تو وہ آیات میں جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہوتا تو یقیناً تم نے جس بات کے چرچے شروع کر رکھے تھے اس بارے میں تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا، جبکہ تم اسے اپنی زبانوں سے نقل در نقل کرنے لگے اور اپنے منہ سے وہ بات نکالنے لگے جس کی تمہیں مطلق خبر نہ تھی۔ گو تم اسے ہلکی بات سمجھتے رہے لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی۔ تم نے ایسی بات کو سنتے ہی کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات منہ سے نکالنی بھی لائق نہیں، یا اللہ تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے اور تہمت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ پھر کبھی بھی ایسا کام نہ کرنا اگر تم سچے مومن ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیتیں بیان فرما رہا ہے اور اللہ تعالیٰ علم و حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اچھا، عبادت شروع کرو گے آپ یا میں ہی کروں؟ جی آپ شروع کریں پلیز۔ اچھا، ایک تو یہ کہ یہ آیات جو ہے وہ ہمارا جو پچھلا مضمون چل رہا تھا حضرت عائشہ کے حوالے سے جو واقعہ تھا وہی اسی کی کنٹینیوشن میں جو ہے وہ یہ آیات ہیں، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بڑی کلیئرلی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تھا اس وقت کے مسلمانوں پہ، جو یہ جو چیز ہے وہ اللہ کی طرف سے کنٹرول ہو گئی، ورنہ جس چیز کی وہ انہوں نے مطلب بہتان لگانے، بیسیکلی بہتان آیا تو تھا منافقین کی طرف سے، اور اس کو آگے جو کنٹینیو کیا تھا جس کو ایک کائنڈ آف چائنیز وسپر کہہ سکتے ہو، یا جو لوگوں کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہوتی ہیں اور کانوں میں پڑی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، وہ جو شروع کیا ہوا تھا مومنین نے، وہ ان کی جو ہے وہ بڑی پکڑ کروا سکتا تھا جس سے بڑا عذاب پہنچتا۔ اور ہمیں مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کلیئرلی بتا دیا کہ ہمیں جو چیزیں ہلکی سی مطلب لگ رہی تھی کہ اچھا اس میں کون سی بڑی بات ہے، وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہوتی ہے جس کا ہمیں بالکل خبر نہیں ہوتی، اور اس پہ جو ہے وہ بڑی پکڑ بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک امپورٹنٹ چیز جو امام راضی نے بھی اپنی تفسیر میں لکھا ہوا ہے اور پیر کرم شاہ نے بھی اس کو جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کیا اپنی تفسیر کے اندر، وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ یہاں سے اس پورے واقعے سے یہ سمجھتے ہیں اور یہ تنقید کرتے ہیں یا یہ کائنڈ آف ایک نقطہ اٹھاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اپنے ہی اس کا اہل بیت کا اور اپنی خاندان کا جو ہے اس پہ کانفیڈنس نہیں تھا، یا ان کو علم نہیں تھا ان کی پاک دامنی کا، تو ان کا مطلب یہ علم کے اندر کوئی شکوک و شبہات کرتے ہیں۔ تو وہاں پہ امام راضی نے جو ہے وہ خود ہی
اس کے حوالے سے جو ہے کچھ وہ اعتراضات نکالے، اور پھر ان اعتراضات کا جو ہے وہ خود ہی جواب دیا۔ ایک تو یہ کہ اگر تو نبی کوئی بھی اللہ کا پیغمبر ہو، وہ اور انکلوڈنگ اس کے جو باقی فیملی ممبرز ہیں یا جو اس کے کلوز لوگ ہیں، اسپیشلی جو نبی کی بیویاں ہوتی ہیں، ازواج مطہرات ہوتی ہیں، ان کے حوالے سے اگر تو ان کی مطلب عزتوں میں یا ان کی عصمتوں کے اوپر کوئی داغداری لگ جائے تو جو پیغمبر کی پاک دامنی ہے وہ بھی کوشچن ہو جاتی ہے۔ اور پیغمبر کی پاک دامنی کوشچن ہونے کا مطلب ہے کہ جو جن لوگوں میں وہ میسج پہنچانے آیا ہے وہ لوگ ہی اس سے متنفر ہو جائیں گے، اور اگر لوگ پیغمبر سے متنفر ہو گئے تو وہ جو سارا پوائنٹ ہے اس ایکسرسائز کا کہ پیغمبر بھیجنا اور اللہ کا میسج پہنچانا، وہ سارا کچھ پوائنٹ لیس ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اپنے ہی کنبے سے، اپنی ازواج مطہرات سے لا علم تھے، اس لیے وہ اس ٹائم پہ پریشان تھے، اور مطلب وحی نہ آنے کی وجہ سے وہ پریشانی کا باعث بنا ہوا تھا ان کے لیے، اور وہ صحابہ کرام سے جو ہے وہ ڈسکشن کرے تھے۔ تو یہاں پہ امام رازی یہ لکھتے ہیں کہ پریشان تھے وہ لوگوں کے جو منہ سے کہی جانے والی باتیں ہیں، ان کی جو منافقین تھے وہ بھی، اور بشمول جو صحابہ کرام تھے ان کی بھی، اور وہ لوگ کنٹینیوسلی جو جس طرح باتیں کر رہے تھے، اور یہ چیز اگر آپ عام انسانوں کو بھی دیکھ لو کہ اگر آپ کے کسی اس طرح بیوی کے بارے میں کچھ لوگ پبلکلی اوپنلی اتنا بات کریں تو وہ آپ کے لیے کتنا ہرٹفل ہوگا، کجا یہ کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے۔ تو یہ والا پوائنٹ ہے اس میں کہ ان کی، اور یہ والی چیز کو سپورٹ کرتی ہے یہ دلیل کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی خود اپنے اہل خانہ کی اور بالخصوص حضرت عائشہ کی پاک دامنی جو ہے اپنے خطبے میں جو اعلان بیان کر دی تھی کہ میں نے ان کے متعلق کوئی برائی نہیں سنی، اور وہ جو خطبہ انہوں نے دیا تھا وہ وحی کے نزول سے پہلے دیا تھا۔ تو اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کو ان کی پاک دامنی میں شک نہیں تھا، وہ جو صرف پریشان تھے اور لوگوں سے کنسلٹیشنز کر رہے تھے وہ ان ایکوزیشنز کے حوالے سے کر رہے تھے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ ان آیات میں پہلو تھا۔ باقی جو 14 سے لے کے 18 تک آیات ہیں یہ کائنڈ آف ایک ایمفسس ہے پرانی آیات کے ہی اوپر، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، اور ایک طرح سے مضمون کلوز ہو رہا ہے اس کی، یہ والا پورا واقعہ جو ہے اس کی اینڈنگ کی اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ ہے میری طرف سے۔ اچھا، اس میں ایک چیز مطلب دیکھنے والی ہے، یہ جیسا کہ اللہ نے کہا ہے اس میں کہ جب تم اپنی زبانوں سے مطلب اس بات کو ایک دوسرے سے نقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہیں تھا، اور تم اس بات کو بہت ہی معمولی سمجھ رہے تھے۔ اگر ان ہم لائنس کو دیکھیں، ان حمایات کو دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے جو ہے معاشرے میں یہ چیزیں بہت عام ہیں کہ ہم کوئی بھی بات سن لیتے ہیں نا، وہ جیسی بھی ہو، ہم یہ خیال نہیں کرتے کہ اس کو آگے پہنچانے کا مطلب نتیجہ کیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہم سنی سنائی باتیں ایک دوسرے سے ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں، چاہے وہ، اور پہلے اس کی جو ہم نے پہلے ایک دفعہ جو ہے تفسیر میں پڑھا تھا کہ تصدیق کر لیا کرو۔ ہاں ہم تصدیق نہیں کرتے، ہم وہ باتیں آگے مطلب ڈسکس کرنا شروع کرتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ اس کی وجہ سے وہ جس بندے کے بارے میں بات ہے اس کے اوپر کیا گزر رہی ہے، اس کی فیملی پہ کیا گزرتی ہے، اور ہم اس کو اسی طرح ہی لوگوں پہ مطلب جا کے پھیلا رہے ہوتے ہیں، اور ہم ایک ذریعہ بن رہے ہوتے ہیں، اور جو ایک گناہ کی چین چل رہی ہوتی ہے لوگوں سے آگے، ہم آگے کسی کو مطلب بتاتے ہیں، پھر وہ آگے کسی کو جا کے بتائے گا، وہ جو ایک چین جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ تو اس پہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ مطلب کوئی عام بات نہیں ہے، بہت جو اللہ کے نزدیک یہ بہت سیریس بات ہے، اور جو اللہ کے نزدیک سیریس بات ہے، کوئی اس کو ایزی لے کے مطلب وہ کرے گا تو اس کا پھر گناہ بھی اتنا ہی ہے اور اس کی سزا بھی اتنی ہوگی۔ تو ایک یہ جو ہمیں اپنی لائف کے اندر جس چیز مطلب جو اس کا ٹیک اوے میں لوں گا ان آیات کا، کہ ہر بات کو اسی طرح نہ کر دیا کریں، خاموش رہنا بہتر ہے، ہاں، لازمی نہیں اور ہے ہمیں ہر بات کو ڈسکس کرنا ہے۔ ایگزیکٹلی، اور وہ یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ لگ رہا ہے کہ کچھ ایسے اعمال بھی ہوتے ہیں جس کو ہم لائٹ کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں جزا سزا کے معاملے میں، جبکہ وہ اتنے لائٹ ہوتے نہیں ہیں۔ مطلب ریگارڈلیس آف ان کا دنیاوی کیا کانسیکوینس ہو رہا ہے، آپ کے بات کرنے سے کون ہرٹ ہو رہا ہے،
وہ اللہ کے رول آف لا کے جو ہے وہ اگینسٹ بات جو ہوتی ہے وہ بڑی ہوتی ہے، آپ کا عمل جو ہے، اور آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ تو چھوٹی سی بات ہے، اس سے کیا ہوگا. اس کی اگزامپل ایسی ہے کہ آپ کو جب ایک بات پتہ لگی، آپ نے کسی دوسرے کو بتانی، آپ اس کو کہتے ہیں یار میں تمہیں ایک بات بتانے لگا ہوں، کسی کو آگے بتانا مت. تو وہ کہتا ہے ہاں نہیں بتاؤں گا، اور وہ آپ سے سن لیتا ہے، پھر وہ اگلے کسی کو بتاتا ہے اور کہتا ہے یار کسی کو بتانا مت. تو وہ تو کسی کو بتانا بتانا کانسٹنٹ ہوتا ہے نا. ہاں، اور لیکن وہ بات جو ہے وہ چلی جاتی ہے جہاں اس نے جانا ہوتا ہے. اور ایسے ہی، اور اس کے بعد اگر آپ دیکھو کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو تمہارے سامنے صرف جو ہے ہدایت کی باتیں مطلب صاف صاف بیان کر رہا ہے. ہوں تو اللہ کے نزدیک ایک مسلم جو قوم ہے اس کا معاشرہ کیسا ہونا چاہیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں اچھے خیالات رکھیں. یہ نہ ہو کہ ایک دوسرے کے بارے میں وہ لوگ بدگمانی کر رہے ہوں، بیک بائٹنگ، غیبت، اور یہ جو چگلی والے معاملات ہوں. تو اللہ چاہتا ہے، اچھا یہ مطلب آپ قرآن کو جب بھی پراپرلی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، اس کو اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو جگہ جگہ پہ ایک دو چیزیں مطلب نظر آتی ہیں کہ ایک جو معاشرہ، جو یہ ساری تعلیمات ہیں، یہ ایک اچھا مطلب معاشرہ بنانے کے لیے آپ اس ہوں میں رہنا ہے تو ان چیزوں پہ عمل کرو گے تو آپ اس میں نہ تمہاری لڑائیاں ہوں گی، نہ تم لوگ ایک دوسرے کے بارے میں پھر برا سوچو گے، پھر ایک دوسرے کی ہیلپ بھی کرو گے، اور آپ کا جو ایک معاشرہ ہے وہ مطلب بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا. بالکل ایسے ہی ہے. جی احمد، آپ کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہیں؟ جی، مجھے لگتا ہے کہ یہ احکامات بیسیکلی ایک اسلامی معاشرے کی مضبوطی کے لیے دیے گئے تھے کہ وہ آپس میں ان میں کوئی مطلب رنجش نہ رہے، یا ایک دوسرے کے وہ اس طرح کی باتیں نہ کرے خلاف. ہاں، اور جو آیت نمبر 14 ہے اس میں لکھا ہے کہ اللہ کی اگر جو ہے وہ رحمت تم پہ نہ ہوتی دنیا اور آخرت میں، تو جس چیز کے اوپر تم لگ گئے تھے وہ اس کے عذاب سے نہ بچ پاتے. تو یہاں پہ یہ پوائنٹ امپورٹنٹ ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے صرف مومنین کے لیے، جن میں وہ حضرت امنہ بن جاش تھیں، حضرت حسان بن ثابت تھے، اور ایک حضرت مستہ تھے آئی گیس. تو یہ ان جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا اس میں ہی ان کے متعلق بات ہو رہی ہے، لیکن جو وہ تھے منافقین تھے، عبداللہ بن ابی وغیرہ، ان کے لیے سزا پوری کی پوری ہے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ میں بھی ابھی مطلب دیکھ رہا تھا، ایسی ہی بات ہے، کیونکہ ان کے اوپر تو بعد میں عبداللہ بن ابی پہ تو بعد میں آیات بھی نازل ہوئی ہیں. وہ جب مرا ہے تو اس کے اوپر کیا اس کی ہوں بخشش نہیں ہے، اس کو سزا دی جائے گی، اور وہ سارے معاملات ہیں. تو وہ ہاں، جن لوگوں جو لوگ مطلب ایمان تھا جن کے دلوں میں، اور وہ اس غلطی میں مطلب شامل ہو گئے تھے، تو ان کے ساتھ بھی کوئی بعد میں کوئی بری مطلب معاملات نہیں کیے گئے. حضرت عائشہ نے خود بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا. ان کے وہ سارے، اور جہاں جہاں لوگوں نے ان کو مطلب لقمہ دینے کی کوشش کی ہے کہ یہ تو آپ پہ الزام انہوں نے مطلب لگایا تھا، تو انہوں نے ہوں ان کے منہ بھی بند کیے ہیں. ہاں وہی نا، ایک اس کو ایز اے غلطی کنسیڈر کر لیا، کیونکہ ظاہر ہے ابھی ایک معاشرہ بن رہا تھا مسلمانوں کا، اور وہیں سے ایک ایگزامپل سیٹ ہونی تھی آگے آنے والے لوگوں کے لیے. اور اس سے یہ بھی آئیڈیا لگایا جا سکتا ہے کہ وہ تو فرسٹ ٹائمر تھے، اور اگر ہم اب کرتے ہیں یہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی، تو پھر ہماری پکڑ زیادہ سخت ہے. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسا. آئی تھنک. ہاں، پھر بھی لیکن ہاں، اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ دی گئی ہے، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں وہ بدگمانی بھی پیدا کرتی ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ ایک لمٹ سے زیادہ اگر آپ بدگمانی بھی کرتے ہیں تو وہ بھی گناہ میں کنسیڈر ہوتی ہے. ایک لمٹ سے زیادہ اور گمانی مطلب گمان کسی کے بارے میں کرتے ہیں. بدگمانی تو ویسے ہی مطلب نہیں جائز نا، کسی کے بارے میں برا سوچنا ہی کیوں ہے یار. ہاں مطلب گمان، وہ ہم نے جیسے پہلے اس کو ڈسکس کیا تھا کہ گمان ایک لیول تک ہی ہے، وہ جس کو آپ لوگ زیادہ تر اوور تھنکنگ کا بھی اکثر لوگ نام دے دیتے ہیں، اس کو بدگمانی کا ہوں اس کے ساتھ مکس کر دیتے ہیں. اوور تھنکنگ مطلب کچھ اور ہوتی ہے، اور لیکن وہ لوگ مطلب بدگمانی کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں تو اوور تھنکر ہوں. تو وہ چیز سے مطلب منع کیا ہے. اور گمان بھی اچھے گمان کرو، اچھے. وہی نا، کسی بندے کو لے کے اور وہ اس کے اوپر امیجنری سینیریوز بنا کے، اور پھر جو ڈپریس ہوئے پڑے ہوتے ہیں، جس کو اوور تھنکنگ کہتے ہیں ٹپیکلی، تو وہ یہ والی چیز ہے. بالکل ایسا ہی ہے. باقی یہ جو ساری آیات گزری ہیں اس میں کافی اچھے ہمارے لیے جو وہ ٹیک اویز ہیں کہ
جو ہم میں سب سے زیادہ مطلب کامن ہے. میں جب اس کو پڑھ رہا ہوتا ہوں نا تو ایسے ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ میرے سے ہی جو ہے بات کر رہا ہے کہ بھائی اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال کرو, اس طرح کی حرکتیں نہ کیوں. ہم لوگ کرتے بھی رہے ہیں ایسے معاملات, اور ایسے امید ہی ہے کہ اب آگے جو ہے ہم ایک بہتری کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اچھا یہ جو مودودی صاحب کی تفسیر پڑھ رہے ہو نا تم؟ میں مودودی صاحب کی اور پھر تھوڑی سی ابن کثیر بھی بیچ میں پڑھ لیتا ہوں. صحیح. اچھا مودودی صاحب کی اس میں پڑھی ہے, سافٹ میں پڑھی ہے؟ میں مودودی صاحب کی مطلب جو پڑھ رہا ہوں وہ تو اسے ہی پڑھ رہا ہوں, اسلام 360 میں. سافٹ میں بھی میرے پاس پڑھی ہوئی ہے, اور وہ اردو میں لکھی ہوئی ہے. اردو میں. ہاں ایک کام لیکن کرنا, وہاں سے جو یہ کاپی نہیں ہوگی. حضرت عائشہ والا واقعہ تھا نا, یہ وہاں سے پورا کاپی کر کے مجھے واٹس ایپ میسج میں پیسٹ کر دینا. ہاں میں کر دوں گا. چلیں آئی تھنک اس کو ہم جو اینڈ کریں. ہاں آپ اینڈ کریں. آج کے سیشن کو ہم اینڈ کرتے ہیں, اور جو ہمارا اگلا سیشن ہوگا اس میں کل جو ہے وہ ہم انشاءاللہ آیت نمبر 19, 20, 21 اور 22 آئی گیس کر لیتے ہیں. ہاں 19 سے 22 4 آیات جو ہیں وہ کل ڈسکس کر لیتے ہیں انشاءاللہ. اس میں 2 آیتیں جو ہیں وہ ذرا چھوٹی ہیں اور باقی 2 جو ہیں وہ بڑی ہیں, تو ہمارے پاس ایک ذرا اچھا مضمون ہو جائے گا کل ڈسکس کرنے کو انشاءاللہ. انشاءاللہ. اوکے, چلیں اللہ ٹھیک ہے, اللہ حافظ.